یہ قرآن کے ساتھ لاپرواہی چھوڑ دیجیے پلیز۔ اب یہ لاپرواہی صرف لاپرواہی تک نہیں رہی، یہ آپ کی کاہلی، یہ آپ کی لاپرواہی، یہ اگنورنس جو آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں نا، جو بڑے کر چکے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے پلیز۔ اب آپ کے سامنے ایک سمجھانے والا موجود ہے، آپ میری باتوں پہ غور فرمائیے، اپنے رب سے اکیلے میں پوچھیے، اس سے دعائیں کیجیے، رکوع میں بولیے، سجدے میں بولیے، اہدنا الصراط المستقیم بولتے وقت اپنے ذہن میں بات لائیے کہ یا اللہ ہمارا ایک بھائی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ قرآن قرآن قرآن، آخر وجہ کیا ہے، ہم کیا کریں؟ اب یہ لاپرواہی صرف لاپرواہی تک نہیں رہی، یہ کاہلی صرف کاہلی تک نہیں رہی، یہ جہالت بن چکی ہے۔ اس کے نتائج بہت برے نکل رہے ہیں، لوگ اس کتاب کو جلا رہے ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ڈیڈ کی کار میں ایک ایسا بیگ ہے جس میں کروڑوں روپے ہے، وہ اپنی پراپرٹی بیچ کے وہ روپے لے کے آئے ہیں، ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی، ان کو اندر گھر میں لا لیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا باہر کار کو آگ لگ گئی ہے۔ آپ کار بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ بیگ بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مسلمان کیسے ہیں؟ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنی عقل استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، صرف ایک قرآن ایک بے بس، مجبور، لاچار، یعنی فضول چیز بن کے رہ گئی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا یہ دشمنوں کی چال ہے؟ کیا یہ صرف ہماری لاپرواہی ہے؟ کیا یہ نفس کی غلامی، نفس کی عبادت نہیں ہے کہ آپ چند سطر پڑھنے کا جو ہے موقع نہیں نکال رہے ہیں، اتنی زحمت بھی نہیں کر رہے، جبکہ اس کے ذریعے سے آپ کی آخرت جڑی ہوئی ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اعتراض کر رہے ہیں، قرآن سے کون انکار کرتا ہے؟ قرآن کو تو سب کو پڑھنا چاہیے، تو پڑھتے کیوں نہیں پھر؟ یہ باتیں کب تک کریں گے؟ آپ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ بیکار کے میسیجز صبح سے شام تک، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کی ہر مصیبت ٹال دے، جمعہ مبارک، اور یہ فلاں، اور یہ ہو گیا، محرم کا مہینہ آ گیا، سفر آ گیا، ربیع الاول آ گیا، رمضان آ گیا، میلاد آ گئی، او ہو۔ اب تو یہ لوگ برتھ ڈے نکالیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، ابو بکر کی برتھ ڈے کب تھی، عمر کی کب تھی، عثمان کی کب تھی، علی کی کب تھی، انہوں کب پیدا ہوئے، انہوں کب، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر ان لوگوں کی شہادت اور ان لوگوں کے غم منانے کا، کیونکہ کمپٹیشن میں آ گئے نا، اب دین دین نہیں رہا، ایک ضد بن گئی ہے، دین دین نہیں رہا، ایک پالیٹکس کا حصہ بن گیا ہے، سیاست کی لونڈی بن گیا ہے دین آپ کا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں ظلم آپ؟ کیوں اپنی اولاد کو ان کافروں کے ہاتھ میں سونپ کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کے پاس جانے کا کوئی احساس نہیں ہے؟ کوئی یقین نہیں ہے کہ اب یہ میری موت ہوئی اور دوسری ملاقات میری رب کے ساتھ ہونے والی ہے، یا میرے پاس سے میری موت اور قیامت کے دن کے بیچ میں سے وہ پورے کا پورا ٹائم پیریڈ نکال لیا جائے گا؟ جب میری آنکھ کھلے گی میں کہوں گا چند گھنٹے کے لیے شاید نیند لگی تھی میری، یہ اچانک میں کہاں ہوں؟ یہاں تو سامنے عدالت لگی ہوئی ہے، یہاں رب ہے، یہاں لوگوں کے کٹہرے میں سوالات ہو رہے ہیں، آدم کھڑے ہوئے ہیں، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یونس ہے، محمد رسول اللہ، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ کیا کریں گے آپ؟ وہ دن دور نہیں ہے، آپ کی موت ہی قیامت ہے۔ بیکار کی بکواس، صبح سے شام تک اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک میسیج کو 10 جگہ سے بھیجا جاتا ہے، دیکھتے 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 بیزار ہو گئی طبیعت، سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھئے، ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹے کا اگر جواب دینا پڑا تو میں دوں گا، ICU سے اٹھ کے آ جاؤں گا اگر میں کو قرآن کا کوئی جواب دینا ہے تو، اگر آپ کو قرآن سے کوئی ثبوت چاہیے میں دیتا ہوں۔ دشمن بہت سارے لگے ہوئے ہمارے، کوئی کہتا ہے کہ بزرگان دین کے بغیر قرآن نہیں سمجھتے، کوئی کہتا ہے اہل بیت ہی سمجھا سکتے ہیں قرآن کیا ہے، کوئی کہتا ہے صرف سیاستہ سے پتہ چلے گا قرآن کیا ہے، کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہے گا، کوئی کہتا ہے ہمارے مرشد، ہماری جماعت کے امیر، ہمارے ہی فلاں جو بزرگ تھے انہوں نے ہی قرآن کو سمجھا ہے، باقی تو کسی نے نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔
اللہ کہہ رہا ہے یہ آسان ہے، آپ اس کو مشکل بنا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، اور تم جو ہے اس کو ایسا اچھوت اور ایسی گندی نجس اور ایسی بیکار چیز بنا کے رکھے ہوئے ہے کہ نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ یہ تو وضو کا تو ایک بہانہ ہے، اندر وہ دل کی چوری ہے کہ آپ ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہے، آپ اس کو کھول کے پڑھنا نہیں چاہ رہے، یا ان ظالموں نے آپ کے ذہن پہ ایسی چھاپ بٹھا دی ہے کہ یہ کتاب انتہائی بیکار اور نجس کتاب ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو جل جاؤ گے۔ یہ کیا باتیں ہیں یہ؟ جہاں پرنٹنگ ہو رہی جا کے دیکھیے، مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم کام کر رہے ہیں، 90% نان مسلم ہیں، وہ کبھی وضو نہیں کرتے، صرف آپ کو دور کیا جا رہا ہے، یہ روزے رہ جاؤ، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو تو یہ آپ کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں آپ کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ اتنے سنت پڑھ لو، اتنے نفل پڑھ لو، یہ وظیفہ اس کے بعد پڑھو، اذکار بعد الصلاح کا بڑا چارٹ لگا ہوا ہے مسجدوں میں، صرف آپ کا ٹائم خراب کرنے کے لیے۔ الفاظ کے معنی بدل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا لفظ دعوت قرآن کے لیے استعمال کیا، اللہ کو پکارنے کے لیے استعمال کیا کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں قرآن کو جو ہے عمل میں لانا چاہتا ہوں، اس کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بیچ میں یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ کوئی ظالم کہتا ہے کہ ہم جب تک صحابہ سے قرآن نہیں سمجھیں گے ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنے بڑے ظالم، کتنے بڑے مجرم، کتنے بڑے فاسق، فاجر، منافق ہوں گے وہ لوگ، ذرا سوچیے آپ، کہ جو قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کے معنی بدل دیے، ذکر کے معنی بدل دیے، صلاح کے معنی بدل دیے، نفاق کے معنی بدل دیے، انفاق کے معنی بدل دیے، زکوٰۃ کے معنی بدل دیے، تلاوت ابھی تک کسی نے نہیں سمجھائی، ثواب اور اجر کا مطلب کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ کیا ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا ظلم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کب تک ہوگا یہ ظلم؟ اور ہم تو مرنے والے ہیں، عنقریب مرنے والے ہیں، ہو سکتا کوئی غیر مسلم ہم کو مار دے تو بھی حرام کی موت مرنے والے ہیں۔ جب تک آپ قرآن کی دعوت کے جاب پہ آن ڈیوٹی نہیں رہیں گے، آپ کی حرام موت ہونے والی ہے، یاد رکھیے۔ آپ کتنے ہی بڑے نمازی ہوں گے، کتنے ہی بڑے روزدار ہوں گے، ہر مہینہ آپ عمرہ کرتے ہوں گے، ہر سال حج کرتے ہوں گے، آپ بہت بڑے مترجم قرآن ہوں گے، آپ بہت بڑے مفسر ہوں گے، آپ پرسنلی جب تک دعوت قرآن کا کام نہیں کریں گے، تب تک تزکیہ نہیں کریں گے، جب تک دعوت نہیں دیں گے، آپ کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ کم سے کم اگر کوئی آپ کا قتل کرے تو شہادت کی موت تو مریں گے۔ اپنے بچوں کو قرآن ہاتھ میں دے کے جائیے، ان کو جب کاٹا جائے گا، ہماری بچیوں کی، ہماری عورتوں کی جب عصمت لوٹی جائے گی، تو وہ کم از کم شہید تو ہوں گی۔